آداب عرض احباب، میں ہوں علیم طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ آئیے آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کی اس کتاب سے دیکھتے ہیں رباعیات 8ویں نمبر پر، صفحہ نمبر ہے 96 اور 97۔ دیکھتے ہیں یہ رباعیات۔ پیش درس میں دیا ہے رباعی بحر حزج کے ایک خاص وزن میں لکھی جانے والی 4 مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے۔ 4 مصروں میں 3 مصرے پہلا، دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی چاروں مصروں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس صنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں جیسے غزل کسی بھی وزن و بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن رباعی اپنی روایت کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن کی پابند ہے اور سینکڑوں برس سے پابند رہی ہے۔ کچھ ایرانی شاعروں اور خود علامہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر رباعیاں کہی ہیں، جنہیں ترانہ کہا جاتا ہے، لیکن ترانے کا چلن نہیں کے برابر ہے۔ جان پہچان میں دیکھیے کہ میر انیس کا نام میر ببر علی تھا۔ وہ 1802 یا 3 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ میر حسن کے والد میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، لیکن جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کے مرثیے فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہیں۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری میں کمال حاصل تھا۔ وہ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ نادر تشبیہیں، دلکش استعارے اور آسان زبان ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ انیس کا انتقال 1874 میں لکھنؤ میں ہوا۔ مرثیہ نگار کے ساتھ انیس نے رباعی گو کی حیثیت سے بھی اپنا مقام بنایا ہے۔ ان کی رباعیوں میں عام طور سے عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رباعیاں بہت معنی خیز اور مفہوم سے پر ہیں۔ پہلے ہم سرسری پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح سمجھیں گے۔ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے۔ اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ اور دوسری رباعی دیکھیے گا کہ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبا کا نہ ہائے کچھ سر انجام کیا۔ ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے کیا کام کیا۔ اور یہ تیسری رباعی دیکھیے گا کہ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے۔ کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ اور کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے۔ لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ اور آزادی میں آفت اسیری آئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی۔ ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ اور 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے۔ مردم کے نہالے زندگانی کے لیے، یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے۔ دیکھیے بہت اچھی رباعیاں ہیں۔
پہلی ربائی میں میر انیس فرماتے ہیں، بہت ہی بہتر ڈھنگ سے انہوں نے کہا ہے کہ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے۔ یہ دور، یہ جو دار فنا، یہ جو دنیا کی طرف اشارہ ہے، فانی زندگانی ہے، دار فنا، کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے۔ آدم علیہ السلام جب ان کا ہم ابتدائی سفر یاد کرتے ہیں تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بات شروع ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اور اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ یعنی شاعر یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدم سے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ کارواں سرا یعنی ایسے کارویں میں ہم آ گئے، ایک دنیا جو ہے ہجوم ہے، ہجوم کا ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہاں ہم سب پھنس گئے، آ کر آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے۔ عجیب و غریب جو ہے یہاں پر مصائب ہے، وسائل کی کمیاں ہیں اور مسائل کی زیادتی ہیں، قدم قدم اضطرابی کیفیت ہے، لمحہ بلمحہ زندگی جو ہے عجیب و غریب امتحانات سے گزرتی رہتی ہے، اور مسلسل سفر جو ہے تکلیف دہ ہے، خاردار ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے 4 مصروں میں اس ربائی میں میر انیس نے دنیا کی حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے۔ بلا کے دام میں، بلا کے جال میں ہم پھنس گئے آ کر۔ اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ یہاں پر جو ہے بہت ہی فلسفیانہ ڈھنگ سے انہوں نے دنیا کی جو فریبی جال سازی یا دنیا کی عیاریوں کی طرف اشارے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد کوئی بھی جو ہے سکون سے نہیں ہے۔ اور دوسری ربائی میں فرماتے ہیں کہ اندیشہ باطل سحر و شام کیا۔ باطل، اندیشہ باطل یہاں پر علامت اضافت ہے فارسی کی، عربی کی۔ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبہ کا نہ ہائے کچھ سر انجام کیا۔ ہم جتنے بھی دیکھیے ہم منفی جو ہے کام کرتے رہتے ہیں، اور عقبہ کا نہ ہائے کچھ سر انجام کیا۔ ہم نے جو ہے عاقبت کے لیے، مستقل حیات کے لیے مرنے کے بعد جو شروع ہوگی اس کا کوئی کام نہیں کر رہے ہم، یا ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ جتنے لوگ یہاں سے بڑے بڑے سکندر اور اچھے اچھے لوگ جب یہاں سے گزرے تو زیادہ تر اکثر و بیشتر پر یہ بات یا یہ ربائی جو ہے لاگو ہوتی ہے کہ اندیشہ باطل سحر و شام کیا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ یہاں آتا ہے بالکل لگا رہتا ہے دنیا داری میں۔ عقبہ کا نہ ہائے کچھ سر انجام کیا، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس۔ جہاں انہیں دنیا سے ہم ناکام چلے، افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے، کیا کام کیا۔ ہم یہاں پر کس کام کے لیے آئے تھے، لیکن کیا کام کیا۔ ناکامی ہاتھ لے کر جاتے ہیں سب۔ دنیا تو فانی ہے، باقی تو صرف اللہ کا نام رہے گا۔ یہاں شاعر جو ہے وہ ایک گمراہی سے بچنے کی تلقین بھی کر رہا ہے، اور انسان کے اندر ایک انجانہ خوف پیدا کرتے ہوئے ذمہ داری نبھانے کی ایک
نصیحت بھی پیش کر رہا ہے کہ آپ ذمہ داری نبھائیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے تیسری ربائی میں بات کہی گئی کہ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے۔ یہاں سرگرانی دیا ہے پریشانی۔ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، جب انسان کی جوانی کا سایہ اور سر سے اٹھ جائے گا، مطلب جوانی چلی جائے گی، رخصت ہو جائے گی، پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے، پھر پریشانی نہیں جدا ہونے والی۔ ضعیفی آنے کے بعد پریشانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، پھر چاہے تم کتنی بھی کوششیں کرو گے، یعنی ہاتھ پاؤں مارنا یہاں پر کتنی اچھی زبان کا استعمال کیا گیا ہے، کتنی بھی کوششیں ہم کر لیں گے، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب سر سے پانی گزر جائے گا مطلب یہ جوانی بیت جائے گی۔ ہم جب انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری اور پھر ضعیفی۔ لیکن جب ضعیفی بھی آ جائے گی اس وقت جو ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ایک درس دے رہا ہے شاعر، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ دنیا ایک موقع ہے، زندگی ایک موقع ہے، تو زندگی میں زندگی کا حق ادا کرتے چلیں، ورنہ یہ جوانی جو آپ کے پاس موجود ہے یہ جب گزر جائے گی تو پریشانیوں کا سلسلہ دراز ہو جائے گا اور انسان جو ہے وہ بہت بے سہارا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے اچھے ڈھنگ سے یہ پیش کیا گیا ہے یہ خیال۔ پھر دیکھیے گا کہ کہتا ہے کہ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے، دولت کی زرن دولت کی ہوس میں عزت دے رہا ہے، مطلب اپنی آبرو بیچ دیتا ہے انسان دولت کی ہوس میں، بے غیرتی یا بے عزتی یا ذلت جو ہے مول لے لیتا ہے۔ ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے، تو کسے فریب دے رہا ہے یہ نادان، لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی گئی ہے، اپنے منہ سے تعریف، اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ بھلا نہیں ہونے والا۔ لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، تو اپنے منہ سے یہ مت کہے کہ میں نے اتنے روپے کما لیا، میں اتنا عظیم ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور بڑی ڈینگے مت مار۔ خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے، مشک جو خالص یعنی حقیقی مشک جو رہے گا، صداقت پر مبنی جو مشک رہے گا یا جو اصلی مشک رہے گا، وہ آپ بو دیتا ہے، وہ خوشبو جو ہے وہ خود ہی دینے لگتا ہے، آپ ہی خوشبو دیتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا، یا اس کی پہچان جو ہے، اس کی شناخت جو ہے خالص مشک کی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ تو خوشبو کی طرح بن، مطلب مشک کی طرح بن جو خالص خوشبو دیتا ہے۔ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، نادان یہ کسے فریب تو دیتا ہے، لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ اور یہاں پر بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے شاعر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے یہ کہ آزادی میں آفت اسیری آئی، آزادی میں آفت اسیری آئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی، ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ بہت اچھا ایک خیال شاعر نے باندھا ہے جس میں درس ہے کہ آزادی میں آفت اسیری آئی۔ آفت اسیری یعنی قید کی آفت، آزادی میں قید کی آفت آ گئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی، یعنی بادشاہت نہ ملی تھی کہ فقیری آ گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا، یعنی ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ جو شباب کے دن تھے وہ کس کو کہتے ہیں، شباب کے دن یعنی کیا انیس، موسم طفلی کا تھا، بچپن کا موسم بچپن کا تھا اور بڑھاپا آ گیا۔ اف، بچپن کے موسم میں بڑھاپا آ گیا۔ آزادی میں آفت اسیری آئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی،
ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی. اور یہ آخری ربائی بھی بڑی معرکۃ الارا ہے کہ 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے. انسان سے انیس مخاطب ہیں، انسان کی حیات کو مد نظر رکھ کر یا حیات کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے. ابس یعنی بیکار، غرہ یعنی غرور یا بھرم. 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اس پر تجھے بیکار جو ہے غرور ہے. خورشید نہ بن، خاک کا تو ذرہ ہے. مطلب تو خورشید مت بن، تو سورج مت بن، اپنے آپ کو بڑا مت بتا، تو خاک کا معمولی سا ذرہ ہے. اور پھر مردم یعنی انسان، مردم کے نہالے زندگانی کے لیے، زندگانی کی خوشیوں کے لیے انسان یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے. یہاں پر دیا ہے یہ سانس کی جو ہے وہ یہ آمد و شد جو آنا جانا ہے سانس کی نہیں ہے، ارہ ہے یعنی یہ آری ہے. ارہ یعنی آری یہاں دیا ہے، دیکھیے آری. یہاں پر معنی و اشارات میں دیا ہے سر انجام، انتظام، اہتمام، سرگرانی، پریشانی، غرہ غرور، مردم انسان، نہال زندگانی مراد زندگی کا درخت. یعنی جو زندگی کا جو درخت ہے مردم کے نہال زندگانی کے لیے، زندگی کے درخت کے لیے انسان جو ہے یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے. تو یہاں پر بھی ایک نئی تمثیل اور نئی تشبیہ سے گفتگو کی گئی ہے، کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانی دنیا جو ہے وہ آری ہے. ہاں آری یعنی جو کروت جس کو ہم کہیں گے، جو کاٹنے کا کام کرتی ہے. مشقی سرگرمیاں میں دیا ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں. جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبہ کی خاکہ مکمل کیجیے. نام، مقام پیدائش، والد، دادا. یہاں پر اس کے جوابات ہیں. ان کے نام دیکھیے دیا گیا ہے، اس میں سے آپ کو نام تحریر کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبہ کی خاکہ مکمل کیجیے. میر انیس کی رباعیوں کے مضامین. اب میر انیس کی رباعیوں کے جو مضامین ہیں وہ عام طور پر کیا ہے؟ عشق حقیقی ہے، اللہ کی وحدانیت. یہاں جواب دیا ہے دیکھیے، عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں. یہ جو ہے 4 مضامین کے 4 عنوان لکھنے ہیں. یہاں پر عشق حقیقی لکھ دیجیے 1 میں، اللہ کی وحدانیت 2 میں، دنیا کی بے ثباتی 3 میں، فکر آخرت 4 میں. اس طریقے سے اخلاقی قدر و زائد ہے، آپ وہ بھی 4 دے دیں گے تو ہو جائے گا، لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. بہرحال اور آگے دیکھیے، یہاں دیا ہے ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے. ربائی نمبر 1. پہلی ربائی میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے اسے لکھیے. اب پہلی ربائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، یعنی اس فانی دنیا میں کیا سوچ کے آئے ہم، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی دنیا ہے، ہم یہاں پر آفت میں پھنس گئے، ایسا لگتا ہے جیسے دام بلا میں آئے. اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے. یعنی ایک نئی تمثیل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جب دنیا عدم سے، یعنی اس طرح ہم عدم سے یہاں پر پہنچے ہیں کہ جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کارواں جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ یہاں سرا میں آ گیا. اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے ڈھنگ سے اپنے جملوں میں بات کہہ سکتے ہیں. ربائی نمبر 2 میں دوسری ربائی کے شعر میں برتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے. اندیشہ باطل، علامت اضافت یہاں پر کی گئی. سحر و شام، یہاں پر علامت، اور پھر اس کے بعد صنعت عقبہ کا نہایہ کچھ سر انجام کیا. یہاں پر سحر اور شام یہ ضد ہے، سحر اور شام. تو یہ صنعت جو ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، صنعت علامت اضافت، اور اس کے بعد سحر و شام. تضاد، صنعت تضاد کا بھی یہاں پر جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں سحر و شام میں. عقبہ کا نہایہ کچھ سر انجام کیا ہے نا، صنعت تضاد.
اور ربائی نمبر 3 میں تیسری ربائی میں ہاتھ پاؤں مارنا اور پانی سر سے اونچا ہونا، پانی سر سے اونچا ہونا کے معنی لکھیے اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پر تیسری ربائی جو ہے وہ بھی معنی خیز ربائی ہے اور بہت اچھی ہے کہ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے، کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ یہاں پر جو ہے وہ پانی سر سے اونچا ہونا یعنی حد پار کر جانا، یعنی انسان کا موقع ہاتھ سے نکل جانا۔ اور اس کے بعد جب ہم بہت یعنی لاپرواہیاں برتتے ہیں اور لاپرواہیاں برتتے ہوئے جو ہے جب ہماری بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، نوجوانی گزر گئی، جوانی گزر گئی اور اس کے بعد ضعیفی آ گئی تو ہمارا جو ہے پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ ربائی نمبر 4 چوتھی ربائی کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ چوتھی ربائی کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے، لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالی سے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے اپنی ہوس میں جو ہے زر کی ہوس میں جو ہے آبرو بیچ رہا ہے، آبرو فروخت کر رہا ہے اور تو اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف، اپنے منہ یا مٹھو مت بند، خالی سے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو خود بخود تیرا چاروں جانب جو ہے تیری شہرت ہوگی اور تجھے قبول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیا ہے 5ویں ربائی میں بڑھتی گئی صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پر 5ویں ربائی میں بھی آزادی میں آفت اسیری آئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی، ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، شاہی، فقیری، طفلی، پیری، ٹھیک ہے، اور آزادی اسیری، صنعت تضاد۔ اس کے بعد 6ٹھی ربائی کے دوسرے شعر کا مفہوم، یعنی 6ٹھی ربائی کے دوسرے شعر کا مفہوم مردم کے نہال زندگانی کے لیے یا آمد و شد دم کی نہیں ارّا ہے۔ مطلب یہ دنیا کی جو حقیقت آشکار کی گئی ہے اس ربائی میں، اس 2 مصروں میں، مردم کے نہال انسان، مردم نے انسان یہاں دیا ہے، انسان، یہ دیکھیے مردم انسان کے نہال زندگانی میں مراد زندگی کے درخت کے لیے، انسان کے زندگی کے درخت کے لیے نہیں، انسان کی زندگی کے لیے، یہ آمد و شد دم کی نہیں ار رہا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ جو ہے وہ سانس کی، انسان کا جو درخت ہے وہ سانس کی نہیں بلکہ وہ آ رہی ہے نہیں، انسان جو ہے وہ جیسے آتا ہے تو دھیرے دھیرے عمر جیسے سے بیتتی ہے وہ ویسے ویسے موت کی طرف اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو یہاں پر بہت اچھے ڈھنگ سے آپ اس سے بھی بہتر ڈھنگ سے آپ اپنے لفظوں میں بات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ ربائی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ربائی تھی میر انیس صاحب کی۔ یہ دیکھیے کتنے بہترین ڈھنگ سے اس کو بار بار پڑھیے، سمجھیے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔